वलहा मनऊहु मिनल वत्इ व दवाईहि शरह मजमा वस्सफरी बिहा वलौ बाद वत्इन व खलवतिन रदियतहुमा लिअन्न कुल्ल वत्अतिन माक़ूदुन अलैहा फतस्लीमुल बाद ला युजिबु तस्लीमुल बाक़ी लिअख़्ज़ि मा बुय्यिन तअजीलुहु औ बादिही औ अख़्ज़ि क़द्रि मा युअज्जलु लिमिस्लिहा उर्फ़न बिही युफ़्ता लिअन्नल मारूफ़ कल मशरूत इल्लम युअज्जिल औ युअज्जिल कुल्लहु फकमा शरता। ये फरमाते हैं कि मेहर मुतय्यन हो गया, निकाह हो गया और अहलिया मोहतरमा अब आपके घर आ चुकी हैं और औरतों का देखना दिखाना मुकम्मल हुआ। अब आप हैं और आपकी बीवी है और खलवत सहीहा है। अब आप खलवत सहीहा से आगे बढ़कर वती का इरादा करते हैं तो अब मसला होता है मेहर का। आपसी रजामंदी का मामला है, आपके पैसे हैं, उसके पैसे हैं, आपको अदा करने हैं। जैसे किसी का कर्ज किसी के जिम्मे हो और उसका वक्त मुतय्यन पूरा हो चुका हो, आपने किसी से 1000 रुपए उधार लिए और आज तक के लिए लिए थे, अब तक के 10 बजे तक के लिए थे, उसका टाइम पूरा हो चुका। अब वो कैसा है, आप कैसे हैं, लेन देन कैसे करोगे, ये अपना अपना मिजाज है। आपके पैसे आपके जिम्मे पैसे हैं और दूसरे के पैसे हैं। कर्जा आपके जिम्मे है, अदा आपको करना है, लेना उसको है, तो आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी अदा करें। वक्त आने से पहले आपको अदा कर देना चाहिए था और उसको चाहिए कि वो सख्ती और तशद्दुद न बरते। उसको वक्त आने के बाद भी नरमी का बर्ताव करना चाहिए। ये अहादीस से साबित है। यही मामला यहां पर भी है। आपको अदायगी करनी है, उसको पैसे लेने हैं। अब पैसे किस चीज के हैं? मिल के बुजा का इवज है बज़ाहिर तो मिल के बुजा जिसका इवज उसको लेना है, आपने इवज की अदायगी अभी तक नहीं की, तो जैसे किसी की मबी की अदायगी ना की हो तो उसको इख्तियार है, वो चाहे तो मबी आप पर एतमाद करके आपके सपुर्द कर दे और चाहे तो मबी आपके सपुर्द जब तक ना करे जब तक आप कीमत की अदायगी ना कर दें। इसी तरह वो मिल के बोझा आपके सपुर्द कर दे, उसकी मर्जी है बगैर पैसे लिए, और अगर वो रोकना चाहे तो मिल के बोझा से अपने ऊपर दीगर तमाम इख्तियारात से वो आपको रोक सकती है। और अगर वो आपको रोकती है तो इसमें वो हक बजानिब है, उसके साथ शिद्दत का बर्ताव दुरुस्त नहीं है। उसका जायज और शरई हक है, वो मेहर करने के लिए आपको रोक सकती है। तो मेहर को हासिल करने के लिए रोकना, वो वती से रोक दे। अच्छा, वती से आप रुक गए, कल होकर आप जो है हनीमून के लिए कहीं जाने लगे, सफर के लिए कहीं निकलने लगे, उससे कहा तू मेरे साथ सफर में चल, वो सफर में जाने से मना कर दे। यानी कोई भी उसके ऊपर जो आपको इख्तियार है, उस उन तमाम इख्तियारात से वो रोक सकती है। और अगर आज उसने शर्मा शर्माई में नहीं रोका, फिर कल फिर वती करने आप पहुंचे तो कल भी रोक सकती है। इसलिए कि अगर आपने पूरी जिंदगी में जो है 1,00,000 मरतबा वती करनी है तो आज का जो मेहर है हर वती का इवज है, हर वती के हिस्से में कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा। तो जब हर वती का 2 पैकेट उसने दे दिए, 8 पैकेट जब लेने गए तो उसने कहा कि जनाब पहले पैसे दो, जब दूंगा बाकी। तो किसी भी वती से रोक सकती है, किसी भी दिन सफर में जाने से रोक सकती है, आपके साथ रहने से रोक सकती है, मना कर सकती है।
تو اس کو کہتے ہیں ولہا منع من الوطی، اور اس کے لیے جائز ہے وطی سے روک دینا، وہ دواعی ہی، اور ہاتھ پلہ پھیرنے سے بھی روک دینا، دواعی وطی سے بھی روک دینا، وہ سفری بہا، اور اس کے ساتھ سفر کرنے سے روک دینا، ولو بعد وطئ و خلوت رضیتہما، چاہے اس خلوت یا اس وطی کے بعد روکے جو ان دونوں کی رضامندی سے ہوئی ہے، رضیت جس پر وہ جن پر وہ راضی ہو گئی ہے، ہما ما ضمیر کا مرجع وطن و خلوتن، جس خلوت اور جس وطی پر وہ راضی ہو گئی تھی، لأن کل وطأۃ معقود علیہا، اس لیے کہ ہر وطی کے اوپر عقد وارد ہوا ہے، یہ جو مہر ہے یہ جتنی زندگی میں وطی ہونی ہے تمام کا عوض ہے، فتسلیم البعض لا یوجب تسلیم الباقی، تو بعد کا سپرد کر دینا باقی کے سپرد کرنے کو مستلزم نہیں ہے، اس کو لازم نہیں کرتا۔ کیوں روک سکتی ہے؟ مہر کو حاصل کرنے کے لیے مہر کی دو صورتیں ہیں، یا تو مہر معجل ہے یا مؤجل ہے، حمزہ سے ہے ادھار ہے، عین سے ہے کیش ہے، تو کیش مہر اگر متعین کیا گیا اس کو حاصل کرنے کے لیے روک سکتی ہے، اور اگر مہر ہی ادھار کر دیا، مثلا یہ کہا کہ مہر 4 مہینے کے بعد دوں گا، یا آدھا مہر اب دے رہا ہوں آدھا 4 مہینے کے بعد دوں گا، تو آدھے کو لینے کے لیے روک سکتی ہے۔ ہاں اگر پورا کا پورا یہ کہہ رکھا ہے کہ 4 مہینے کے بعد دوں گا تو ایسی صورت میں 4 مہینے تک نہیں روک سکتی، ہاں 4 مہینے جس دن پورے ہو جائیں گے اسی دن روک سکتی ہے۔ اور اگر مہر مطلقاً جو ہے مہر مؤجل ہے یعنی ادھار مہر ہے، اس میں کوئی قید ہی نہیں کہ کب ادا کرنا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی نہیں روک سکتی، تو اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے روک سکتی ہے جس کے وصول کرنے کا وقت آ چکا ہو، یا تو پورا مہر معجل ہے کیش ہے تو ایسی صورت میں آج ہی روک سکتی ہے، کچھ مہر کیش ہے اس کے لیے روک سکتی ہے، کل مہر ادھار ہے تو نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مہر کی ادائیگی کا ٹائم نہیں آیا، ادائیگی سے پہلے قرض خواہ جو ہے مطالبے کا حقدار نہیں ہوتا، اس لیے ابھی اس کو مطالبے کا حق نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، مثلا یوں کہا کہ 10,000 روپے مہر ہے اور 10,000 روپے میں سے 3,000 روپے ابھی دوں گا اور باقی 7,000 روپے ادھار رہیں گے، تو وہ 3,000 کو حاصل کرنے کے لیے وطی اور دواعی وطی اور سفر سے روک سکتی ہے، 3,000 کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہر کیش ہے۔ کیس کیوں ہوا یہ کیش؟ آپ کی صراحت سے، شوہر کی صراحت سے اس نے یوں کہا کہ میں 3,000 روپے کیش دوں گا، جس طرح دلالت سے بھی مہر متعین ہو جاتا ہے، صراحت سے مہر متعین ہوتا ہے، دلالت سے بھی مہر متعین ہوتا ہے۔ دلالت کے یہاں کیا معنی ہے؟ دلالت کے معنی یہاں پر یہ ہیں کہ عربوں کے اندر ایک رواج ہے کہ وہ پورا مہر ادا کرتے ہیں اور پہلی شب میں اول وہلے میں ادا کرتے ہیں، یہ رواج پہلے بھی تھا آج بھی ہے۔ اور اگر کوئی غریب زدہ ایسا ہو کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے ادا نہ کر پائے، اتنا تو لامحالہ ہوتا ہے کہ مہر کا کچھ حصہ ضرور ادا کرتے ہیں، مہر کا کچھ حصہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ کچھ حصہ ضرور کیسے ادا کرتے ہیں؟ مثلا 10,000 مہر متعین ہوا تو 3,000 2,000 اتنا تو دے ہی دیتے ہیں اس میں سے، اور اتنا دیے بغیر وطی کرنا یہ ان کے معاشرے میں ان کی حیثیت عرفی اور عزت نفس کے خلاف ہے۔ تو جتنا کسی خاندان میں کیش دیا جاتا ہے، مثلا 10,000 کے قریب مہر اس خاندان میں متعین ہوتا ہے
اور 3,000 کے قریب کیش دیا ہی جاتا ہے، باقی خاندان غریب ہے، ادھار رہتا ہے مہر، تو یہ جو 3,000 دیا ہی جاتا ہے یہ عرفن متعین ہے، عرفن متعین ہے۔ جو عرفن متعین ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ صراحتن متعین کیا گیا ہو، المعروف کل مشروط۔ جو عرفن متعین ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ صراحتن متعین کیا گیا ہو۔ لہذا 10,000 مہر متعین ہوا اور وہ ادھار ہی ہے، کیش نہیں ہے، لیکن اس عرف میں 3,000 تقریباً دیا جاتا ہے، تو 3,000 تقریباً وہ گویا آپ نے صراحتاً متعین کر دیا کہ وہ کیش ہے، اس کو حاصل کرنے کے چاہیے ہو صفن متعین ہو یا صراحتاً متعین ہو، جو کیش متعین ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ روک سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لِأَخْذِ مَا بُيِّنَ تَعْجِيلُهُ، اس کو حاصل کرنے کے لیے جس کا معجل ہونا متعین کر دیا گیا ہے مہر میں سے، کل کا کل معجل ہو یا کچھ معجل ہو، او اخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفا، یا اس مقدار کو حاصل کرنے کے لیے جس کے بقدر عرف میں کیش دیا جاتا ہے، بھی یفتا لأن المعروف کالمشروط، اس لیے کہ جو عرف میں متعین ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ صراحتاً شرط لگا کر متعین ہوا ہو۔ علم یؤجل او یعجل، یہ عرف کو مدار جب بنائیں گے جب صراحت سے پورے کو ادھار یا پورے کو کیش نہ کہہ دیا ہو۔ اگر صراحتاً کہہ دیا بھائی پورا کیش رہے گا تو ایسی صورت میں اس کو لینے کے لیے روک سکتی ہے۔ صراحتاً متعین کر دیا کہ پورا مہر ادھار رہے گا، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، عرف میں جتنا دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں دیا جائے گا، اور لڑکی نے اس بات کو قبول کر لیا تو پھر پورا ادھار رہے گا، اس کو لینے کے لیے نہیں روک سکتی۔ فَكَمَا شُرِطَ، تو جیسے کہ شرط لگا دی گئی ایسے ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ، دلالتاً اگرچہ کچھ دیا جاتا ہے لیکن آپ نے صراحتاً کہہ دیا کہ پورا ادھار رہے گا، تو یہ صراحت دلالت سے اونچی ہے، بلند و بالا ہے، بڑھ کر ہے۔ الا اذا جہل الاجل، ہاں اگر مدت جو ہے مجہول ہو جہالت فاحشہ کے ساتھ، مثلا آپ نے یوں کہا کہ 10,000 روپے مہر کے عوض نکاح کرتا ہوں، 10,000 روپے مہر اس دن دوں گا جس دن بارش پڑے گی، 10,000 روپے کے مہر عوض نکاح کرتا ہوں، 10,000 روپے اس دن دوں گا جس دن آندھی چلے گی، تو ایسی صورت میں یہ مدت مجہول ہے، اس مدت کے ذکر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں جب مدت مجہول ہو گئی اس کا اعتبار نہیں رہا تو مہر کیش واجب ہو جائے گا۔ الا اذا جہل الاجل، الا یہ کہ مدت جو ہے وہ مجہول ہو جہالت فاحشہ کے ساتھ، فیجب حالا، تو فوراً مہر واجب ہو جائے گا، یعنی کیش ہوگا۔ غایتن کتاب کا نام ہے۔ الا تأجیل لطلاق او موت، اگر کسی نے یوں کہا کہ طلاق تک کے لیے مہر ادھار ہے، مرنے تک کے لیے مہر ادھار ہے، طلاق ہو گئی تو اس وقت تو مہر دیا ہی جائے گا، جن کا ادھار ہوتا ہے جب طلاق ہوتی ہے تو مہر دینا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں جو مہر متعین نہ کیا گیا ہو، کیش ہونا متعین نہ کیا گیا ہو، مہر ادھار ہو، ایسے ہی مہر دے دی، یا کیش تھا دیا نہیں، یا ادھار تھا تذکیرہ نہیں، تو ایسی صورت میں جب طلاق ہوتی ہے تو سارا ساز و سامان لے جاتے ہیں، مہر کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، یا موت تک تذکیرہ ہی نہیں کرتے کبھی مہر کا، جب کوئی مرے گا، لڑکی مرے گی تو پھر شوہر اس کا مہر اس کے طریقے میں شامل کر دے گا اور طریقے میں تقسیم ہوگا، اور اگر شوہر مر گیا تو اس کے طریقے سے مہر کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ تو علت یہ بھی جہالت فاحشہ ہے، کب طلاق ہوگی، کب موت واقع ہوگی،
تو یہ جہالت فاحشہ ہے، لیکن مفضی الی النزاع نہیں ہے، ہمارے عرف میں خوب چلتی ہے، لہذا جہالت فاحشہ ہونے کے باوجود عرف کی وجہ سے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ الا التعجیل لطلاق، اللہ یہ کہ ادھار ہو طلاق تک کے لیے یا کسی کے مرنے تک کے لیے، فیصح، تو ایسا ہونا صحیح ہے، للعرف، اس لیے کہ عرف نے اس کو قبول کر لیا ہے، جہالت مفضی الی النزاع نہیں رہی۔ وعن الثانی لہا منعہ ان اجلہ کلہ، اوپر کہا کہ اگر پورا ادھار کر دیا تو ایسی صورت میں پھر پورا ادھار ہو جائے گا، حالانکہ عرف میں کچھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب پورا ادھار کرنے کی صراحت کر دی تو صراحت یفوق العرف، صراحت عرف سے فوق ہے، لہذا صراحت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ جتنا عرفاً دیا جاتا ہے اتنا اس صورت میں بھی لیا جائے گا۔ تو یہ اختلاف لگ رہا ہے کہ حقیقی ہے، یہ لفظی اختلاف ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر پورا ادھار کر دیا تو ادھار ہو جائے گا، ان کے یہاں عرف ہی یہ ہے کہ پورا ادھار کرنے سے ادھار ہو جاتا ہے، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے یہاں عرف یہ ہے کہ جب پورا ادھار ہوتا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہے، جب بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی چیز اس کو دیتے ہیں، چاہے وہ مہر میں نہ شمار ہو، لیکن کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ ایک منہ دکھائی ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں، چاہے مٹھائی کا ڈبہ ہی کوئی لے گیا، انگوٹھی کوئی لے گیا، کوئی آج کل موبائل کا رواج ہے، کوئی موبائل دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ تہادو تحابو، کچھ ذرا سا پیسے کا لین دین کرو تو تھوڑا سا رغبت ایک کی دوسرے کی طرف بڑھ جائے گی، وہی رغبت مقصود ہے۔ وعن الثانی لہا منعہ، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کو روکنا درست ہے، اجلہ کلہ، اگر پورا ادھار کر دیا، یعنی ان کے عرف میں پورا ادھار کرنے کے باوجود بھی تھوڑا سا دیا ہی جاتا ہے، اس تھوڑے سے کے لیے وہ روک سکتی ہے۔ وَبِهِ يُفْتَىٰ استحساناً، اور ان کے یہاں اسی پر استحساناً فتویٰ ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو ہے ادھار ہی مہر ہوتا ہے اور اس کے لین دین کا تذکرہ عام طور پر نہیں کیا جاتا۔ یہ غیرت اور حمیت کی کمزوری کی بات ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنا مہر متعین کر رہے ہیں وہ مہر پہلے سے جیب میں ہونا چاہیے، اور مہر بھی قابل ذکر اور قابل قدر متعین ہونا چاہیے۔ آدمی شادی میں لڑکا نظم کرے گا، گھر گھرستی کو بہتر کرے گا، کمرے کو بہتر کرے گا، پھر ولیمے کا انتظام کرے گا، پھر بارات کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے گا، گھر والوں کے کپڑوں کا انتظام کرے گا، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، اور جب مہر متعین ہونے لگے، امام صاحب نے کہا میرے فاطمی کے عوض تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو نے کی قبول، تو پھر وہاں لڑنا شروع، کہنے لگے میرے فاطمی کیوں، میرے فاطمی تو بنے گا 80,000 روپے، تو 80,000 کی پھر مسئلہ آئے گا کہ مہر حسب حیثیت ہونا چاہیے، تیرا کمرہ بھی تو حسب حیثیت ہونا چاہیے، اس میں کمرے میں پتھر کیوں لگایا، اس کمرے میں پردے کیوں لگائے، اس کمرے میں کے اندر پینٹ کیوں کرایا، حسب حیثیت رہتا۔ ولیمے میں 500-400 آدمی کیوں بلا رہا ہے، حسب حیثیت کہتا، وہاں بھی، وہاں جو ہے ولیمے میں 10 آدمی بلاتا، 11واں ایک بھی نہ بلاتا۔ بارات میں کیوں 4 جوڑے اور شیروانیاں بنوا کے گیا، کرتا پجامہ سیدھا جو روز پہنتا ہے وہ پہن کے چلا جاتا، وہاں حسب حیثیت سب جگہ نہیں دکھے گا۔ بیوی کو مہر دینے پر لڑے گا، حالانکہ سارے انتظامات، سارے بکھیڑے، تو یہ سارے کس کے لیے ہیں، اسی بیوی کے لیے ہیں، اسی کو لانے کے لیے ہیں، اور اسی کو دیتے ہوئے پھر جیب پر زور پڑتا ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ بیوی کا اصل نکاح میں مقصود ہے مہر، اور مہر قابل ذکر حسب حیثیت متعین ہونا چاہیے، اچھا خاصا متعین ہونا چاہیے۔ مل کے بزع آپ کے سپرد کر رہی ہے اور آپ اس کو چند پیسے اور چند ٹکے دینے کے لیے تیار نہیں، غلط حرکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل رواج چل پڑا ہے کہ کچھ زیورات تو ہیں جو بیوی کے گھر والوں نے دیے، کچھ زیورات شوہر کے گھر والوں نے دیے، تو اسی زیور میں سے جو شوہر کے گھر والوں نے بیوی کو دیے ہیں پہننے کے لیے،
उसी जेवर में से, वो मिल्कियत होते हैं शोहर की, और जो बीवी के घर वालों ने दिए वो मिल्कियत है बीवी की। तो जो शोहर की मिल्कियत है, शोहर के घर वालों के दिए हुए, उसी में से कोई कंगन, कोई हार, कोई चीज सोने की चांदी की जो मेहर के बकदर होती हो, वो उसकी मिल्कियत बना देते हैं। मेहर अदा हो जाता है, यकीनन अदा हो जाएगा। लेकिन ये भी ऐसे है जैसे तमलीक करके जकात खाना, तमलीक करके जकात खाना। फिर मौलवी कहेगा कि जनाब ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई मजाका नहीं है। ठीक है, कोई मजाका नहीं है, लेकिन अगर जकात के बजाय बेओ शिरा और खरीदो फरोख्त और तिजारत, उसका माल खाया जाता, तो उसकी बात ही अलग थी, उसकी बात ही अलग थी। तो कैश मेहर दिया जाता तो उसकी बात ही अलग थी। वो तो वैसे भी उसी को पहनना था और वैसे भी उसी को पहनना है। मिल्कियत आपकी रहता तो आपने बहैसियत तो अतिया उसको दे दिया है मोहब्बत में कि जनाब ये पहने की जिंदगी भर है मेरा, तो दे दिया तो दे दिया, उसी हैसियत पे उसको रहने दो। अब जो है उसकी हैसियत बदल के मेहर की हैसियत करना, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। तो उसको मेहर के पैसे वक्त पर मिलने चाहिए। बहरहाल, लौ तज़व्वजा अला मिअतिन अला हुक्मिल हुलूल अला अन युअज्जिल 40 लहा मनउहु हत्ता तक़बिदहु, अगर उससे शादी की 100 दिरहम पर, अला हुक्मिल हुलूल, इस वजाहत के साथ कि जब मुद्दत हुलूल हल्लतिल मुद्दा, मुद्दत के आने के हुक्म पर, मुद्दत मुतय्यन कर दी, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, अला अन युअज्जिल, लेकिन ये वजाहत कर दी कि उसमें से 40% अभी अदायगी हो जाएगी, तो लहा मनो हत्ता तक़बिदहु, वो 40 को हासिल करने के लिए उसको वती और दवाई वती और सफर से रोक सकती है। वलहा अन्नफ़क़तु बादल मनी, अच्छा उसने क्यों रोका भाई? घर में आपके आ गई, रुखसती हो गई, अब बैठी हुई है, आप पैसे नहीं देते इसलिए वती नहीं करने दे रही, तो ये कमी आपकी है। आप यूं नहीं कहेंगे ये वती नहीं करने दे रही लिहाजा खाना पीना मेरे जिम्मे वाजिब नहीं। नहीं, खाना पीना नानो नफका आपके जिम्मे वाजिब है, इसलिए कि वती वो तो कह रही करो, पैसे दो, पैसे नहीं दे पा रहे, ये कमी आपकी है, इस वजह से उसका नानो नफका नहीं रोका जाएगा। वलह नफकतु बादल मनई, तो मना करने के बाद भी उसको नफका मिलेगा। वलह सफर वल खुरूज मिन बैति ज़ौजिहा लिल हाजती, और जब तक आपने पैसे नहीं दिए तो जब तक वो यहां बैठी हुई करे क्या? तुम्हारे बर्तन धोने तो वो आई नहीं यहाँ, तुम्हारी माँ अब्बा की खिदमत के लिए तो आई नहीं वो यहाँ, वो तो सब जिमनी चीजें हैं, जिमनी चीजें हैं। और असल ही ना हो तो फराह का क्या करे? असल तो है कि शोहर उसके साथ सही तरीके पर, उर्फी तरीके पर वती करे, और फिर उसके बाद वो शोहर के बच्चे भी खिला देगी, वो शोहर के घर में झाड़ू भी लगा देगी, वो शोहर के माँ बाप की खिदमत भी कर देगी, वो शोहर का खाना भी पका देगी, ये सब फरा है, असल वती है। और असल ही जब नहीं हो रहा तो वो फरा क्यों करेगी बैठी हुई यहाँ? वो बर्तन धोने नहीं आई। लिहाजा वो अगर चाहे तो आपसे कह देगी कि कब तक बनेंगे पैसे? आपने कहा 10 दिन, तो 10 दिन के लिए मैं घर हो आती हूँ। तो वो अब आपसे पूछे बगैर भी अपने घर जाना चाहे, अपने मामू के, खालू के, या उसकी कोई फैक्ट्री चल रही है अपनी फैक्ट्री में जाना चाहे, या वो कहीं पर मुलाजिमा है, कहीं डॉक्टर है, कहीं मास्टर है, वहां जाना चाहे, तो बगैर पूछे जा सकती है जब तक आपने पैसे अदा नहीं किए। और जब पैसे अदा कर दिए तो फिर पूछ के जा सकती है। और जाने देना भी चाहिए, जाने देना भी चाहिए। कितना जाने देना चाहिए? उर्फ के मुताबिक। जैसे देवबंद के देवबंद में शादी है तो हर हफ्ते 1 मरतबा चली जाए, दूर शादी है तो महीने में चली जाए, दूर शादी है तो साल में चली जाए। वरना उमूमन जैसे कुर्ब जवार में शादी होती है 10, 20, 30, 25 किलोमीटर,
تو ایسے وہ ہر مہینے اپنے گھر جا سکتے، چلی جائے 1-2 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے یا دن کے لیے، جیسا بھی جہاں کا عرف ہو، اور سال میں 1 آدھ مرتبہ قریبی رشتہ داروں کے گھر وہاں بھی جانا ضروری ہے، اس کی اجازت اس کو دی جانی چاہیے۔ وَلَهَا السَّفَرُ وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، اور وہ سفر کر سکتی ہے، نکل سکتی ہے اپنے شوہر کے گھر سے کسی ضرورت کے لیے۔ وَلَهَا زِيَارَةُ أَهْلِهَا بِلَا إِذْنِهِ، اور وہ بغیر اس کی اجازت کے، شوہر کی اجازت کے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے جا سکتی ہے، زیارت ملاقات کے لیے۔ مَا لَمْ تَقْبِضْهُ أَيْ الْمُعَجَّلَةَ، جب تک اس پر یعنی مہر معجل پر وہ قبضہ نہ کر لے، اور جب قبضہ کر لیا فلا تخرج، تو پھر نہیں جائے گی، پھر آپ سے پوچھے بغیر نہیں جائے گی، آپ سے پوچھے بغیر نہیں جائے گی۔ مگر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پوچھنا ضروری نہیں ہوتا، اچانک جو ہے کوئی مہمان اس سے کہہ رکھا تو کسی کے ساتھ زیادہ باتیں مت بنائے گا، کسی کے ساتھ مت بولنا، مہمان آ گیا گھر میں، اس سے پوچھنا پڑ گیا خیریت سے ہیں گھر میں، آپ کی امی ٹھیک ہیں، کوئی عورت آ گئی گھر میں، اس سے باتیں بنانی پڑ گئی، تو وہ تو ضروری امر ہے، تو فلا تخرج، پھر نہیں نکلے گی، مگر بغیر پوچھے نہیں نکلے گی۔ فلا تخرج کا مطلب بغیر شوہر کو معلوم کیے نہیں جائے گی، الا لحق، لیکن کسی حق کے لیے، لہا، اس اپنے کسی حق کے لیے، اس کے کسی کے ذمے پیسے ہیں، اس کا مطالبہ کرنے کے لیے جا رہی، او علیہا، یا خود اس کے ذمے کسی کے پیسے ان کی ادائیگی کرنے جا رہی، او لزیارت ابویہا، یا اپنے والدین سے ملاقات کے لیے جا رہی، کل جمعۃ مرتن، مثلا ہر جمعے کو 1 مرتبہ، یعنی ہر ہفتے 1 مرتبہ، اگر ہر ہفتے کا رواج ہے، اور اگر مہینے کا رواج ہے تو مہینے میں، اول محارم، یا رشتے داروں سے ملاقات کے لیے جا رہی، کل سنتن، ہر سال، سال میں 1 آدھ مرتبہ، مامو، خالو، خالہ، ان کے لیے جو قریبی رشتے دار ہیں جن کے حقوق ہوتے ہیں ملاقات کے لیے، ان کا آنا، آپ کا جانا، اسی کا نام رشتے داری ہے۔ وَلِكَوْنِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا قَابِلَةً أَوْ غَاسِلَةً، یا کبھی کبھی جانا پڑتا ہے اچانک، حوادث، دوسروں کی ضرورتیں اچانک وابستہ ہیں، مثلا آپ کی بیگم جو ہے ڈاکٹر ہے، اب آپ رات کو گھر میں ہیں، کوئی بات نہیں، اچانک کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا محلے میں، وہ کنڈی بجا رہا ہے ڈاکٹر کو، آپ کہہ رہے ہیں میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جائے گی، ارے دوسرا مرنے لگ رہا ہے، عورت کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کے بچہ ہونے والا ہے، انجیکشن نہیں لگے گا تو وہ مر جائے، جان چلی جائے، تو یہ اچانک حوادث ہیں، ان کے لیے آپ کو اجازت دینی چاہیے، اور آپ اجازت نہ دیں تو آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے خدا کے بندوں کی ایسی خدمت اس کے لیے جانا پڑے گا۔ لِكَوْنِهَا قَابِلَةً، وہ قابلہ ہے، قابلہ دایا ہے، دائی کو کہتے ہیں قابلہ، او غاسلتن، دائی ہے، کسی کو بچہ پیدا ہو رہا ہے جانا پڑ گیا، یہی آج کے معنی میں ڈاکٹر ہے، او غاسلتن، یا غسل دینے والی ہے، کوئی مر گئی اور اس کو جنازے کو دفنانے کا ٹائم ہے، اور محلے میں تمہاری ہی بیوی ہے جو نہلانا جانتی ہے، تو اب نہلانے کے لیے آپ کو اجازت دینی چاہیے، نہیں دیتے تو بغیر اجازت کے جانا درست ہے، یہ حوادث ہے۔ لا فیما عدا ذالک، اس کے علاوہ میں نہ جائے، کسی کا پیر جل گیا سامنے، کوئی عورت ہے اس کا پیر جل گیا سامنے، یہ نہ قابلہ ہے نہ غاسلہ ہے، لیکن اب ضرورت ہے کہ اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، یہی اٹھا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ نکلے گی، تو یہ ضروری امور جو عرف میں ہو، وَإِنْ أَذِنَ، اور اگر اس کے علاوہ کہیں اور جاتی ہے یا آپ بھیجتے ہیں ایسی جگہیں کہ جہاں جانا نہیں چاہیے، ایسے پکنک سینٹروں میں جہاں بے پردگی ہوگی، عیاشی مکاری کی طرف رغبت ہوگی، گانے بجانے ہوں گے، ڈھول تماشے ہوں گے، وَإِنْ أَذِنَ، اگر آپ بھی اجازت دیتے ہیں تو کانا عاصیین، تو پھر شوہر و بیوی دونوں گناہگار ہوں گے۔ والمعتمد جواز الحمام، اور معتمد قول یہ ہے کہ حمام کا بھی جواز ہے۔ حمام کسے کہتے ہیں؟ پہلے گھروں کے اندر غسل خانے نہیں ہوتے تھے، تو
गुसल खानों में नहाने के लिए सरकारी गुसल खाने या प्राइवेट कमाने के लिए गुसल खाने बने रहते थे, वहां नहाना, थोड़ा सजना धजना उसके लिए जाना है, बनाओ सिंगार के लिए, तो वहां जाने की, हालांकि वहां लोग औरतें मर्द आते जाते रहते हैं, लेकिन मर्दों का अलग होता है, औरतों का अलग होता है। अब भी जो है ही और शी बना रहता है, सब अलग अलग है। तो वहां जाने की जरूरत पड़े तो जा सकती है, अब इसकी जरूरत पेश नहीं आती। मालूम हुआ कि इनके उर्फ में गुसल खाना जरूरी था, इन्होंने गुसल खाने की इजाजत दे दी। हमारे उर्फ में गुसल खाने के बजाय जो है ब्यूटी पार्लर जरूरी हो तो हम ब्यूटी पार्लर की इजाजत देंगे, तो ब्यूटी पार्लर में जाए। हाँ, ब्यूटी गुसल खाने में किसी तरह के फितने का अंदेशा ना हो, इसी तरह हम कहेंगे ब्यूटी पार्लर में किसी तरह के फितने का अंदेशा ना हो, फजूल खर्ची ना हो। जितना उर्फ है, मतलब करोड़पति पार्टी है, 5-4 हजार रुपए जो है ब्यूटी पार्लर में जाके खर्च करके आए, बनाओ सिंगार करके, तो कोनो मसला नहीं है, कोई हर्ज इसमें नहीं है। और गरीब आदमी है, 5-6 हजार रुपए तनख्वाह है, पूरे महीने का खर्चा नहीं चलता, उसे 10 हजार चाहिए ब्यूटी पार्लर के लिए, दिमाग खराब, पागल हो रही है और पागल करेगी हमें भी। तो उर्फ के मुताबिक अमल की गुंजाइश है। वल मुअतमद, मुअतमद कौल ये है कि हम्माम में जाना जायज है, बिला तज़य्युनिन, बनाओ सिंगार के साथ वहां ना जाए, यानी ऐसी कैफियत ना बनाए जिससे अंदेशा हो इज्जत का। वसयजीउ फिन नफ़क़ती वयुसाफिरु बिहा बाद अदा कुल्ली ही, और जब पूरा मेहर अदा हो चुका या पूरा उधार कर दिया तो युसाफिरु बिहा, फिर उसके साथ सफर कर सकते, उसके साथ सफर करे, सफर करना चाहिए। अब वो सफर से आपको नहीं रोक सकती, आप अगर सफर में ले जाना चाहते हैं तो सफर में ले जाएं। वो युसाफिरु बिहा, और फिर उसे लेके सफर करे, घूमता फिरे, बाद अदाई कुल्ली ही, कुल्ले मेहर अदा करने के बाद, अगर वो उधार था या कैश था, जो मामला था मेहर का मामला पूरा हो गया। लेकिन कहां तक ले जा सकते हैं आप कह रहे हैं कि मैं तो बंगाल जा रही हूं, अब तुम बंगाल जा रहा है, और बंगाल जाते तो उसे बहुत डर लगता है, बड़ी अजीब गुर्बत, यानी अजनबी जगहों पर जहां कोई खतरा हो, जहां कोई खौफ हो, तो ऐसी जगह पर जाना, या उसको वहशत होती हो, ऐसी जगहों पर उसको नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन